اس میں جو اس کی معشوقہ بنی وہ اس کی معشوقہ نہیں ہے، اس میں جو اس کی بیوی بنی ہوئی ہے اس کی بیوی نہیں ہے، اس میں جو ڈائیلاگ بولے جا رہے ٹوٹل جھوٹ ہے. لیکن ایک فلمیں کروڑہ روپے کماتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس خراب چیز کے اوپر خوشنمائی کا روغن لگا دیا گیا ہے. اس شیطانی تلبیس کا ظاہری پہلو خوشنما ہے، تبھی لوگ جوق در جوق اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اگر اس خوشنمائی کے پہلو کو ہٹا دیا جائے تو پھر کوئی اس کی طرف رخ نہیں کرے گا. حقیقت میں وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جھوٹ ہی ہے. ٹوٹل ہر ڈائیلاگ جھوٹ ہے، ہر ڈائیلاگ جھوٹ ہے. اس میں جو ایک دوسرے کو شوٹ کرتے ہیں، سامنے والا مر جاتا، مر گیا کیا وہ؟ جھوٹ ہے وہ، مجرد کذب، ایک دم جھوٹ ہے وہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی باطل فرقہ ہو، اس باطل فرقے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ایک پورا جم غفیر ہوتا ہے انسانوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ باطل ہونے کی ساتھ ساتھ اوپر سے اس کے اوپر خوشنمائی کا لیبل لگا دیا گیا ہے، خوشنمائی کا روغن لگا دیا گیا ہے اور اسے خوشنما بنا دیا گیا ہے. اس وجہ سے اس باطل کا اندرونی حصہ نہ دیکھ پانے کی وجہ سے آدمی اس کے ظاہر کے اوپر فدا ہو جاتا ہے، اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور نتیجتاً باطل کو قبول کر لیتا ہے. تو گویا کہ کسی بھی فرقے کو دیکھ لو آپ، کوئی نہ کوئی ظاہری پہلو خوشنمائی کا اپنے اندر رکھتا ہے، ورنہ کوئی اس کی طرف رخ نہ کرے. کہتے ہیں کہ اس کے جال میں لوگ آتے کیسے ہیں؟ بتایا جائے یہ شیطان انس اور شیطان جن کے جال میں پھنستے کیسے ہیں لوگ. آگے بتایا جا رہا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. پہلے اصغا ہوتا ہے، اصغا وَلِتَصْغَىٰ. اصغا کا مطلب ہوتا ہے ہوا میل الاذن الى المتکلم. پرچار ہو رہا ہے، کان لگا کر سننا ہے. یہ فلم آنے والی ہے، کان لگا کر سنتا ہے. اگر ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا تو اور کان لگاتا ہو. تو میل الاذن الى المتکلم، بولنے والے کی طرف کان بالکل لگا دینا. اب وہ پرچار کر رہا ہے، اس کے بعد جو بات سنائی تھی وہ اس کو پسند آتی ہے، لیرضوہ، اس پر راضی ہوتا ہے. اور جب خوش ہوا، راضی ہوا تو ولیقترف، تیسرا مرحلہ ہے اس کے قبول کرنے کا، اس کے ارتکاب کا. دیکھو پہلے اس نے کان لگایا، کان لگانے کے بعد جو کچھ سنا اس کو اچھا معلوم ہوا اور اچھا معلوم ہونے کے بعد اس کا ارتکاب کر لیا. کیسے پھنساتا ہے دیکھو، پہلے آواز لگاتا ہے، سن لیے اچھا لگا، چلو اب ارتکاب کر لیتے. اور آدمی ایسا کیوں کرتا ہے؟ کان کیوں لگاتا ہے؟ اس غلط بات کے اوپر راضی کیوں ہوتا ہے؟ اور اس خراب چیز کا، اس گناہ کا ارتکاب کیوں کرتا ہے؟ اس کی ایک وجہ بتائی گئی، لا یؤمنون بالآخرہ. آدمی کے ذہن سے یہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور آخرت، یہاں صرف ایمان بالآخرہ کا حوالہ دیا گیا ہے اور کسی چیز کا نہیں. لا یؤمنون بالآخرہ. اگر آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کی جواب دہی مجھے ایک دن رب کے سامنے کرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو آدمی اس چیز کا ارتکاب نہیں کرے گا. دیکھیں صرف لا یؤمنون بالآخرہ کا حوالہ دیا گیا. گویا کہ آدمی اس گناہ میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کے ذہن سے یہ تصور معدوم ہو جائے کہ اسے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کرنی ہے اپنے کرتوتوں کی.